السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے فرائض نماز کے بارے میں بتایا تھا، یعنی وہ کام کہ اگر ان میں 14 فرائض میں سے ایک بھی بھولے سے یا قصداً چھوڑ دینے سے ایک بھی فرائض چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے دوبارہ۔ اسی طریقے سے اب میں واجبات نماز بتاتا ہوں، یعنی وہ کام کہ اگر بھولے سے یا قصداً چھوڑ دینے سے، مطلب کہ اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی نماز کے اندر، کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ سجدہ سہو کرو گے تو نماز ہو جائے گی، ادروائز اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسے خاص طور سے سنا جائے، اسے لکھا جائے، اسے یاد کرا جائے، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے جو نماز کے اندر بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کئی واجب چھوٹ جاتا ہے، کئی فرض چھوڑ دیتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسے دھیان سے سنا جائے کہ واجبات نماز کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا آپ کو، فرائض نماز 14 ہیں، اسی طریقے سے واجبات نماز بھی 14 ہیں۔ واجب اور فرض کا درجہ قریب قریب آتا ہے۔ دیکھیے فرض کا معنی بھی وہی ہے اور واجب کے معنی بھی وہی ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ دیکھیے اگر ہم سے فرض چھوٹ گیا تو آپ چاہے سجدہ سہو بھی کر لیے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا واجب چھوٹ گیا تو آپ کا سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا لوٹانا دوبارہ واجب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ دیکھیے یعنی وہ کام جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے، البتہ سجدہ سہو نہ کرنے سے یا قصداً چھوڑ دینے سے نماز کا لوٹانا دوبارہ واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے واجبات نماز 14 ہیں، ابھی بتایا میں نے آپ کو واجبات نماز 14 ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ الحمد شریف کو پڑھنا، سب سے پہلے کیا پڑھنا؟ الحمد شریف کو پڑھنا۔ یعنی کہ جس وقت بندہ نیت باندھتا ہے تو نیت باندھنے کے بعد میں وہ ثنا پڑھتا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، کم از کم تین آیت یا ایک بڑی آیت، اس کے بقدر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعات کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی کہ جب فرض پڑھتے ہیں اس میں صرف 2 ہی میں قرات ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی میں الحمد شریف پڑھیں گے ہم صرف۔ نمبر 4 الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی کہ الحمد شریف پہلے پڑھنا اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ دیکھیں یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں حضرات، کیا کرتے ہیں کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہاں جبکہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو اگر نہیں کیا اور رکوع سے سیدھا نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانا پھر دوبارہ واجب ہوگا۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہاں بھی بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ پہلے سجدے سے اٹھتے نہیں دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہمیں جب پہلے سجدے سے اٹھیں گے تو اطمینان کے ساتھ ہم پہلے سیدھی کمر کو سیدھا کر لیں گے، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم دوسرا سجدہ کریں گے۔ نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا، یعنی کہ التحیات پڑھنا دوسری رکعت میں۔ نمبر 8 دونوں قاعدوں میں تحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ، یعنی کہ ہم نے قاعدہ آخرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تحیات پڑھی، درود شریف پڑھی، دعا معثورہ پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا اور ایسے کھڑے ہو گئے، ایسی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو سلام سے علیحدہ ہونا پڑے گا، یعنی کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، سلام کے ساتھ۔ نمبر 10 ظہر و عصر میں قرات آہستہ کرنا۔ نمبر 11 امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور
فجر و جمعہ و عیدین و تراویح اور رمضان شریف کے وطر سب رکعتوں کو قرات بلند آواز سے کرنا، یعنی کہ اونچی آواز سے کرنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ دیکھیے اگر ہمارے سجدے اطمینان سے ادا نہیں ہوئے، ہم نے کوئی جلد بازی کی، کوئی واجب چھوٹ گیا، تو ہماری نماز وقت بھی نہیں ہوگی۔ مثلا بتایا میں نے بھی آپ کو پیچھے کہ اگر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو گئے اور رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تو ہماری نماز جب بھی نہیں ہوگی، بلکہ سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا لوٹانا پھر واجب ہوگا۔ یا دونوں سجدوں کے درمیان ہم نہیں بیٹھے، یعنی کہ پہلا سجدہ کیا اور اطمینان سے نہیں بیٹھے، دوسرا سجدہ کر لیا وہاں پر، تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، دعائے قنوت پڑھنا، یعنی کہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک یہ لے کے اور وہاں تک کہ پوری یعنی کہ دعائے قنوت پوری یاد ہونی چاہیے۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا، یہ تو سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ تھے 14 واجبات نماز، اگر کسی کے یاد نہیں تو معاویہ نماز کے اندر یہ دے رکھا ہے، یاد کریں وہاں سے یا یہیں سے ہی ویڈیو کے اندر سے لکھ کر یاد کریں۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ میں ان 14 فرائض کے اندر میں سے کوئی سا بھی فرائض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو آپ اس طریقے سے کریں گے کہ آخر رکعت میں آپ التحیات پڑھنے کے بعد میں داہنی طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، التحیات، درود شریف، دعائمات و ربنا آتنا یہ پڑھ کے پھر آپ سلام سے علیحدہ ہو جائیں گے، نماز پوری مکمل کر لیں گے آپ۔ اسے کہتے ہیں سجدہ سہو، یعنی کہ دائنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے، سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اسے خود بھی سنیں، دوسروں کو سنائیں بھی۔ اگر آپ کے ذریعے سے ایک کی نماز درست ہو گئی تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر نماز کے متعلق آؤں گا، تو آپ جب تک کہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔